بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 3 مئی اتوار ہے۔ ایک واقعہ جو شروع میں تو اتنا بڑا واقعہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب جب اس کی جہتیں کھل رہی ہیں اور اس میں ہم دن گزرتے جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے بہت ساری چھپی ہوئی قدورتیں، بہت سارے چھپے ہوئے زخم ہرے ہو گئے ہیں اور ان سب پر بات ہو رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو اپارٹمنٹس کی، جس میں بظاہر تو شروع میں اس کے جو مکین تھے جن سے وہ اپارٹمنٹ چھینے گئے ہیں انہوں نے شور و غل کیا، لیکن ان میں ایک نمایاں آواز تھی جناب ابصار عالم کی۔ اور اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے بڑی تلخ باتیں وہ کرنے لگے ہیں، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں بہت سارے لوگ اسلام آباد میں سمجھ رہے ہیں، جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بلڈنگ کا تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل لڑائی اس کے پیچھے سیاسی ہے، اور جو طاقت پر قبضہ کرنے کی جو خواہش ہے، زیادہ سے زیادہ طاقتور بننے کی، وہ اس کے پیچھے گھوم رہی ہے۔ اور اس میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور جو پاکستان کی عسکری جو قیادت ہے اس کے حوالے سے چیزیں جو ہیں اب اسپیکولیٹ ہونا شروع ان کا وہ ہو گیا۔ یہ ابصار عالم صاحب نے یہ بڑے سنگین الزام لگائے بظاہر محسن نقوی صاحب پر، جو وزیر داخلہ ہیں۔ اچھا، اب جب وہ ان پر الزام لگاتے ہیں تو ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی پنڈی کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق بتایا جاتا ہے، اور شہر میں جب سے یہ حکومت بنی ہے اس سے پہلے بھی یہ تاثر کام تھا کہ اصل جو طاقت ہے وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے۔ شہباز شریف صاحب پہلے بھی وزیر اعظم تھے نام کے، اور اب بھی وزیر اعظم ہیں، ان کو اور بہت سارے معاملات پر اختیار ضرور ہوگا، لیکن داخلہ جو محسن نقوی صاحب جس چیز پہ آ کے ہاتھ رکھ دیں اور کہہ دیں کہ ایسا ہونا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بلکہ یہ اطلاعات بھی تھیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی، عثمان انور صاحب جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے ہیں، محسن نقوی صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ آئی جی پنجاب سے ان کو ہٹانا چاہتی تھیں لیکن ہٹا نہیں پا رہی تھیں، اور بڑی مشکل سے ان کی یہ خواہش پوری ہوئی، اور جیسے ہی ان کو ہٹایا گیا تو وہ فوری طور پر وفاق میں آئے۔ اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو عثمان انور صاحب کا تعلق ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں۔ لیکن اب ابصار عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ایک قبضہ مافیا ہے۔ مافیا سے مراد ایک شخصیت نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پنڈی کی ایک شخصیت کے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جس کی بنا پر وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن 1 پر جو قبضہ کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا رینجرز کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اعلیٰ قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پنڈی کی جو شخصیت ہے ان کے بڑے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ابصار عالم کیونکہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے الزام بھی لگا دیا ہے لیکن ساتھ میں اپنے لیے ایک ونڈو بھی چھوڑی ہے کہ وہ رینجرز نہیں مجھے پتہ ہے وہ اوپر سے نہیں آئے تھے، یہ محسن نقوی صاحب نے ان کو استعمال کیا۔ بولی کس کی وہ بول رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے، اور وہ پاکستان آئے بھی اسی لیے تھے، لیکن انہیں وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، مریم صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم۔ تو وہ جو پرانے زخم، جو چھپی ہوئی قدورتیں، وہ باہر لانے کا ایک موقع مل گیا، اور محسن نقوی کو فرنٹ پہ رکھ کے تو پنڈی پر تنقید کا ایک بھرپور جو ہے نا وہ وار شروع کر دیا گیا، اور اس میں یہ بھی الزام لگایا کہ سندھ کے ایئرپورٹ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ جو $100 ارب کی بات کی ہے کہ وہ باہر گئے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے محسن نقوی صاحب کا کہ وہ یہ جواب دیں، یہ وزیر داخلہ ہیں، وہ پیسے کیسے چلے گئے باہر۔ تو جو الزامات لگانے شروع کیے ہیں انہوں نے محسن نقوی صاحب کے اوپر، لیکن ساتھ جو کنیکشن پنڈی کے ساتھ جوڑا ہے، تو وہ جو الزام ہے وہ صرف محسن نقوی پہ نہیں ہے۔ اور یہ 28ویں ترمیم کی بات چل رہی تھی، اختیارات کی بات چل رہی تھی، اس سے پہلے بھی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابصار عالم کے نواز شریف اور مریم کے ساتھ تعلقات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب چیف آف ڈیفنس کی نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا تو ابصار عالم صاحب نے 2-3 ویلاگ ٹھوک دیے تھے بڑے زبردست، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا آپس میں بڑا
معاملہ ہے اور اختلاف ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے اور اختلاف جو ہے وہ اس پر بات کرنے سے معاملہ حل ہوگا، اور بات کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اگر آپ بات نہیں کریں تو بہتر نہیں ہوتی۔ اور پھر انہوں نے ایک سلسلہ نکالا، لیکن جس کے نتیجے میں پھر جو اعلان ہوا وہ یہ تھا کہ جو ایئر چیف ہیں ان کی مدت ملازمت بھی 3 سال کے لیے آگے آ گئی، مزید مل گئی انہیں، اور چیف آف ڈیفنس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ تب بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ابصار عالم صاحب بات کر رہے ہیں، یہ ابصار عالم صاحب کسی کی بولی بول رہے ہیں۔ تو اب بھی ایک تیر سے 4-5 شکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک تو سب کو یہ پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب آصف زرداری کے بہت قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ جب پرویز الہی صاحب کے گھر گئے تھے زرداری صاحب، تو پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو پرویز الہی صاحب کی ہمشیرہ ہیں، اشرف مہارت صاحب کی صاحبزادی اور چودھری پرویز الہی کی ہمشیرہ، وہ محسن نقوی صاحب کی اہلیہ ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا اس میں کوئی شک نہیں کہ سہیل وڑائی صاحب سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، عامر میر صاحب سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ دوستیاں بالکل سب کو پتہ ہے وہ ہیں، اور اس کی بنا پر انہوں نے عامر میر صاحب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور سہیل وڑائی صاحب نے کل یہ بات اپنے پرسوں کالم میں بات بھی لکھی کہ زرداری صاحب کو جو ہٹانے کی بات ہے اس سے نظام بیٹھ جائے گا، تو اس لیے یہ جو ہے، اور جس میں نے سوال بھی کیا تھا کہ کون سا نظام، یہ بے روزگاری والا اور یہ کرپشن والا اور یہ فارم 47 کی حکومت والے نظام کی بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کے قریب ہے، میں بھی ان کا بڑا سہیل وڑائی صاحب کا مداح ہوں، تو یہ انہوں نے بات کی، تو یہ بھی ایک غم ہے، دکھ ہے، ایک کرب ہے شریف خاندان میں کہ جو بندہ اس وقت بہت زیادہ اگر پنڈی کے قریب ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے تو وہ اس کا آصف زرداری سے بڑا تعلق ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ بیچ میں لا کے تو بینیفیشری بنا دیتا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں یہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشن 1 کا معاملہ ہے، یہ بظاہر تو ابصار عالم صاحب اپنے فلیٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت بولی بول رہے ہیں نواز شریف کی، مریم نواز کی، تھوڑی شہباز شریف کی بھی، جو باتیں وہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے تھے یہ انہوں نے کہنا شروع کر دی ہیں۔ اور اب یہ حملہ محسن نقوی پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں، مصیبت آئے تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی مصیبت ختم ہو تو گلے کو پکڑ لیتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور یہ جو افسوسناک ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کرپشن کے الزام لگائے ہیں۔ اب آپ اپارٹمنٹ دے بھی دیں ابصار عالم کو، کانسٹیٹیوشن 1 کا مسئلہ کسی طریقے سے بھی حل کر دیں، جو الزام لگائے قبضہ مافیا، پنڈی سے تعلقات، اور دندناتے پھر رہے ہیں اور جو چاہے کر رہے ہیں، اور کتنی اور باتیں انہوں نے کہی ہیں جو میں نہیں مینشن کر رہا، آپ خود ان کا ویلاگ سن لیں، کیونکہ پھر الزام ہم پہ آ جاتا ہے کہ ہم شاید کوئی گرمی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت سب سے بڑی جو یہ سچویشن ہے، یہ جو اندر کی لڑائی ہے، یہ باہر آئی ہے، اور ابصار عالم نے اس کو ایک بالکل نئے لیول میں داخل کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 28ویں ترمیم کا، میاں نواز شریف صاحب کی خواہشات کا، مریم صاحبہ کی سپورٹ کا، اور شہباز شریف صاحب جو نہیں چاہ رہے تھے وہ آ گیا محسن نقوی کی زبان سے باہر، تو اب ریاکشن کیسے ہوگا؟ آصف علی زرداری صاحب اب کیا کریں گے؟ چائنا کے دورے پر ہیں، آئے ہیں واپس یا آ گئے ہوں گے، تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ میں نے سوچا کہ آج سنڈے ہے تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں، فوڈ فار تھاٹ۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اللہ نے کے بعد۔